بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندانی سعادات اشرفیہ کی چھوچا شریف بر اعظم ایشیا میں آسمانی روحانیت کا وہ نیر تابہ اور عرض طریقہ کا ایسا کوہ فاران ہے جس کی انوار و تجلیات اور لال و جواہرات کے فیضان سے زمانہ استفادہ کرتا رہا ہے۔ اس عالی شان خاندان میں جلیل القدر علمی اور روحانی شخصیات نے جنم لیا، جن کے مثالی کارناموں کی شہرت زبانی زد عام ہے اور جن کی عظمت اور عفت کے ڈنکے چہار بھنگ عالم میں بج رہے ہیں۔ نیز ان کی علم و عرفان اور کمالات شعوری و معنوی کا سکہ اکابر وقت نے تسلیم کیا۔ بلا شبہ سادات اشرفیہ روایات اسلاف کا امین اور اخلاق کی عقیدت کا مرکز ہیں، اور آج بھی اس مرکزی حقیقت سے تقسیم معرفت کا سلسلہ ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے۔ اسی رفیع الدرجات خاندان میں سے ایک نابغہ روزگار شخصیت نے ہمارے دور کو بھی اپنے کردار جمیل اور حسین ترین ظاہری اور باطنی توجہات سے منور کرنے کا عزم کر رکھا ہے، جو روحانی وجاہت اور علمی اعتبار کے ساتھ ساتھ دولت اور ثروت میں بھی قابل صد افتخار ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اس وقت ستوزہ صفات کے تعارف کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، جس کے بعد روحانی سکون محسوس کر رہا ہوں۔ وہ ہیں میرے اور آپ کے ممدوح پیکر شرافت، امین روحانیت، محافظ طریقت، ناشر تصوف، تاجدار معرفت، بدر اشرفیت، حضرت الحاج پیر سید ڈاکٹر محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی دامت برکاتہم، امیر عالمی حلقہ اشرفیہ، مدیر اعلیٰ ماہنامہ آستانہ کراچی، مدیر اعلیٰ روزنامہ انکشاف حق لاہور، چیف ایگزیکٹو نانا کارپوریشن لمیٹڈ کراچی، جن کی نہایت پاکیزہ لائق تقلید اور مصروف ترین زندگی کے باعث گوشے بیان کیے جاتے ہیں۔ تاجدار معرفت ڈاکٹر پیر سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی مرضی اللہ 19 جنوری 1938 میں براعظم ایشیا کے مشہور شہر دہلی میں پیدا ہوئے، جو کبھی مدینۃ الاولیاء، مدینۃ العلوم اور مدینۃ المساجد کے نام سے شہر آفاق تھا۔ ہندوستان کی اس راج دہانی کو بڑی بڑی روحانی، علمی، سیاسی اور ادبی شخصیات نے اپنے وجود مسعود سے چار چاند لگائے۔ علماء مشاہ وقت نے علوم و فنون اور عرفان و استحسان کا اسے عدیم المثال علمی گہوارہ بنایا۔ دینی اور دنیوی سلاطین نے اپنے اپنے وقت میں اسے محل ثریا سے بھی بلند تر عظمت دی۔ بالتحقیق دہلی کو دنیا روحانیت میں حضرت خواجہ خواجہ خان، قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر کہا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہوگا۔ اسی شہر عرفان میں ہمارے پیارے پیر مرشد حضور حضرت ڈاکٹر سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ صاحب نے آنکھ کھولی۔ حضرت پیر سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قطب ربانی حضرت سید
پیر محمد طاہر اشرف الجیلانی رحم اللہ تعالی کے کاشان اقدس میں آنکھ کھولی۔ آپ کی ولادت باسعادت سے 3-4 سال قبل شبیہ عشق غوث اعظم محبوب ربانی شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت پیر سید علی حسین صاحب الاشرفی الجیلانی کچوشہ شریف رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کی پیدائش کی بشارت سے نوازتے ہوئے آپ کو سید محمد مجاہد اشرف یا سید محمد مظاہر اشرف سے معصوم فرمایا اور مظہر اشرفیت کے لقب سے ممتاز فرماتے ہوئے آپ کی جلالت عظمت اور کمال رفت کے اشارے بھی دیے۔ نیز فرمایا 3-4 سال بعد آنے والا شہزادہ اپنے خاندان عالی مقام کے لیے باعث صد افتخار ہوگا۔ چنانچہ اس بشارت کے حصول کے بعد آپ کے والد ماجد فخر سادات محسن خاندان اشرفیت قطب الوقت قطب ربانی حضرت پیر سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی رحم اللہ تعالی آپ کی پیدائش کا نہایت اشتیاق سے انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ 19 جنوری 1938 کو اس جہان رنگ و بو میں مزید رنگ بھرنے کے لیے دہلی میں جلوہ افروز ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ صحیح النسب سید ہیں، سبحان اللہ۔ آپ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد سے ہیں، جنہیں حسنی حسینی سید ہونے کا مشرف حاصل ہے۔ علمی خاندان کی اولاد کو ابتدائی تعلیم کے لیے باہر جانے کی چندہ ضرورت نہیں پڑتی۔ بنا علیہ آپ نے بھی علم کا آغاز گھر پر ہی نورانی قاعدے اور یسرن قرآن سے کیا، پھر مدرسہ حسین بخش نزد جامعہ مسجد دہلی میں حضرت حافظ بوڑھے صاحب سے قرآن کریم ناظرہ مکمل فرمایا۔ حافظ صاحب مرحوم ڈاکٹر صاحب کے دادا جان حضرت پیر سید حسین اشرف صاحب مرحوم کی عرش تلامذہ میں شمار ہوتے تھے۔ نیز درس نظامی کی کتابیں اپنے ماموں جان حضرت علامہ مولانا محمد نسیم احمد صاحب مرحوم سے شروع کی، جو اپنے وقت کے جید علماء میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ وہ تدریس کے ساتھ ساتھ سنہری جامع مسجد دہلی میں خطابت کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ تحریک پاکستان کی سرگرمیوں کے باعث دیگر امور کی طرح تعلیم کے معاملے میں تسلسل برقرار نہ رہ سکا، یہاں تک کہ تقسیم ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر اسلامی نظریاتی مملکت پاکستان کا نام ابھرا۔ اس ہنگامہ قیامت میں دوسرے مسلمانوں کی طرح ڈاکٹر صاحب کے خاندان عزت نشان نے بھی بہت سی قیمتی جانیں دیں، قیمتی جانیں وطن پاک پر نثار کیں۔ خاندان کے بعض دیگر افراد کی طرح آپ کے والد ماجد قطب ربانی حضرت پیر سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی رحم اللہ تعالی نے ہجرت وطن کی سنت کو اپناتے ہوئے انتہائی ناگفتہ حالات میں دہلی سے لاہور ورود فرمایا اور شاہی محلہ سیٹھا پانی والا تالاب میں قیام پذیر ہوئے۔ ظاہر ہے ان نازک ترین حالات میں ڈاکٹر صاحب کو تعلیم کا جاری رکھنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا، چنانچہ آپ کی تعلیم تحریک پاکستان کی نظر ہوتی رہی۔ پھر لاہور سے نقل مکانی کر کے
کراچی پہنچے، وہ کئی سال تنہائے صبر آزما اور تکلیف دہ حالات کا سامنا کیا۔ ملٹری ہاسپٹل، مہاجر کیمپ میں قیمتی وقت پاس کیا۔ آخر کار قسمت نے یاوڑی کی۔ حضرت علامہ مولانا عبد الحامد قادری بدائیوانی رحم اللہ تعالی توسط سے فردوس کالونی کراچی میں ایک قطعہ اراضی قیمتاً حاصل کر کے مکان تعمیر کیا، اور آپ کے والد ماجد علیہ رحمہ نے زندگی کے آخری لمحات وہیں گزارے۔ حضرت ڈاکٹر پیر سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی علیہ رحمہ نے اس مکان کے آدھے حصے میں دارالعلوم جامعہ طاہریہ اشرفیہ قائم کیا، جہاں جدید اور قدیم علوم کی معیاری تعلیم کا سلسلہ نہایت عمدگی سے جاری ہے۔ بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب قبلہ کے حصول علم کی، مگر آپ کو درمیان میں ایسی بحرانی کیفیت سے دوچار ہونا پڑا کہ تعلیمی تحریک پاکستان کی نظر ہو گئی۔ کراچی پہنچے، پر آپ نے علوم درسیہ عربیہ کی تکمیل پر توجہ دی اور تاج العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عمر صاحب نعیمی اشرفی رحم اللہ کی عظیم درسگاہ جامعہ عربیہ بحر العلوم کراچی میں پڑھنا شروع کیا، اور جملہ علوم معقول و منقول میں دسترس حاصل کی، ساتھ ہی ساتھ سلوک و تصوف کے اسرار و رموز اپنے والد ماجد قطب ربانی پیر سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی قدس العزیز سے سیکھے، جو اس سلسلے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ انہیں کشف و کرامات اور تصرف و اختیار روحانیہ میں بے پناہ کمال حاصل تھا۔ علوم و معارف روحانیہ میں ڈاکٹر صاحب نے انہیں منبع محزن جانا، اور اس ایقان کے توسط سے آپ نے راستے میں آنے والی ہر مشکل کو ہندہ پیشانی سے قبول کیا۔ پھر عروج و ارتقاء کی تمام منازل آسان سے آسان تر ہوتی گئیں۔ حقیقتاً آپ کے والد ماجد بچپن سے ہی آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے تیار کر رہے تھے، اسی لیے آپ کی ناز برادری ہندہ پیشانی سے کرتے، یہاں تک کہ اگر کبھی فطرت نہ روٹھ پڑتے تو ہر ممکن نزاکت سے آپ کو راضی کرتے اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا وغیرہ کھلاتے۔ دراصل حضرت والد ماجد آپ کے مستقبل میں، آپ کے فیوچر میں جھانک رہے تھے۔ ایسی نہایت تابناک اور فیض رساں بنانے کے لیے ذکر و اذکار، وظائف و اوراد، اشغال و مراقبات اور مکاشفات کے مد جزر کو بڑی عمدگی سے آپ کے قلب اطہر میں راسخ فرما رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی آپ 12 برس کے پیٹے میں تھے، آپ کو اسرار عربیہ اور انوار عجیبہ نظر نواز ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ آپ نے عمل و کردار کے حامل خاندان میں آنکھ کھولی، اس لیے آپ کے رگ و ریشے میں ارکان اسلام کی محبت رچ بس چکی تھی۔ صوم و صلات کی پابندی آپ کا محبوب ترین عمل تھا۔ آپ سے سفر و حضر میں نماز اور روزہ کبھی نہ چھوٹا، قضا نہیں ہوا، کیونکہ آپ بچپن ہی سے مضبوط قوت ارادی کے مالک تھے۔ سستی اور کاہلی نام کے جراثیم آپ کے وجود محسود پر کبھی حملہ آور نہ ہو سکے۔ عزم بالجسم آپ کا معمول رہا، آپ کا وظیفہ رہا۔